حضور نے فرمایا کہ ایک آخری انسان ہوگا جس کو جہنم سے نکالا جائے گا یا جہنم میں ڈالا نہ جائے گا، بس اس کو ایک سزا دی جائے گی۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے دروازے کے پاس لے جاؤ اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف کر دو، بس اس کی سزا یہی ہوگی کہ اس کا رخ جہنم کی طرف کر دو۔ چنانچہ وہ کھڑا رہے گا۔ آپ دنیا میں اپنے گھر میں بھی آگ جلاتے ہیں اور پھر شادی کے موقع پر بڑے بڑے بھٹے جلائے جاتے ہیں دیگ پکانے کے لیے، تو کیسی تپش ہوتی ہے اس کے نزدیک، کیسی گرمی ہوتی ہے، اور جتنی بڑی آگ ہوتی ہے اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو جہنم کی گرمی کا کہ اس کی تپش، اس کی جلن کتنی ہوگی۔ ایک بندے کو اللہ یہ سزا دیں گے کہ بس جہنم کی طرف رک کر کے کھڑا کر دیں گے۔ کھڑا رہے گا، کب تک کھڑا رہے گا اللہ جانتا ہے۔ پھر وہ کہے گا یا ربی اصرف وجہی الی الجنہ فإنہ قد احرقنی قشبنی ریحھا واحرقنی ذکاؤھا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ اتنا کرم کیجئے کہ میرا چہرہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف گھما دیجئے، اس لیے کہ جہنم کی بدبو اور جہنم کے آگ کی تپش میرے جسم کو جھلسا رہی ہے، اور جہنم میں بدبو بہت ہوگی۔ اس لیے کہ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے جسم کے جلنے کی مہک کیسی ہوتی ہے، اب کتنے لوگ جہنم میں جلیں گے یہ تو اللہ ہی کو معلوم۔ تو وہ کہے گا اے پروردگار، ہمارا چہرہ جہنم سے جنت کی طرف کر دیجئے، اس لیے کہ اس کی بدبو اور اس کی جلن میرے جسم کو جھلسا دے رہی۔ اللہ گھما دیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کا چہرہ پلٹ دو، جنت کی طرف کر دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جنت کی طرف کیا جائے گا، دیکھو اللہ کو وہ بندہ بھی بڑا محبوب ہے، سزا تو پا رہا ہے لیکن ایمان ہے اس کے پاس، گناہ کی سزا پا رہا ہے، اللہ کو اس بندے سے بھی بڑی محبت ہے۔ اللہ فرمائیں گے چہرہ گھما دو۔ جب چہرہ گھمایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ دوری پر اس کے سامنے ایک درخت کو ظاہر فرمائیں گے۔ ایک درخت نظر آئے گا، بہت بڑا درخت، بڑا خوبصورت درخت، اب بڑا گھنا درخت، اس کا سایہ بڑا اچھا۔ کچھ دیر تک وہ بندہ کھڑا رہے گا، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگار، ہمیں اس درخت تک پہنچا دیجیے، اس درخت تک مجھے پہنچا دیجیے تاکہ میں اس کے سائے سے راحت اور سکون حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو کتنا بدعہد اور بد وعدے کو توڑنے والا ہے، تو نے ابھی یہ کہا تھا کہ صرف میرا چہرہ گھما دیجئے، چہرہ گھما دیا گیا، اب تو کہہ رہا ہے کہ اس درخت کے پاس پہنچا دیجئے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ ایسا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، یہ بتا کہ اگر تجھ کو اس درخت تک پہنچا دیا جائے گا تو اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ کہے گا لا یا ربی، نہیں، اے پروردگار، یہ میری آخری تمنا اور خواہش ہے، بس وہاں تک پہنچا دیجئے تاکہ میں اس کے سائے سے راحت اور سکون حاصل کر سکوں، اور اس کے علاوہ اب آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس درخت تک پہنچا دو۔ وہ درخت کے سائے میں کھڑا رہے گا، کب تک کتنی دیر کھڑا رہے گا یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کچھ دوری پر اس سے بڑا، اس سے خوبصورت درخت ظاہر فرمائیں گے۔
پھر اس سے رہ نہیں جائے گا، پھر کہے گا اے ہمارے پروردگار آپ ہم کو اس درخت کے قریب کر دیجیے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب کچھ نہیں مانگیں گے، پھر تو اپنے وعدے کو توڑ رہا ہے اور پھر مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اچھا یہ بتا کہ اگر میں تجھ کو اس درخت کے پاس کر دوں تو اب تو کچھ نہیں مانگے گا؟ اللہ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں لا یا ربی، نہیں بس یہ ابری آخری بات ہے۔ اللہ فرمائیں گے پہنچا دو، وہ چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جنت کے قریب اللہ تعالیٰ پھر ایک اور درخت ظاہر فرمائیں گے، اس سے اونچا، اس سے بڑا، اس سے حسینہ خوبصورت۔ بندہ کچھ دیر تک کھڑا رہے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا قربنی یا ربی قربنی، مجھے اس درخت کے نزدیک کر دیجیے۔ پھر اللہ وہی پوچھیں گے۔ اب وہ درخت کے پاس جب پہنچے گا تو وہاں سے جنت بہت قریب ہے، اب جنت کے قریب پہنچ گیا۔ اب اس کا دل مچل رہا ہے کہ یہاں تک آ گیا، اب جنت تک کیسے پہنچوں؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا کہ اے پروردگار قربنی الی باب الجنہ، پروردگار آپ ہم کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیجیے، جیسے آپ نے یہاں تک مجھے پہنچایا ہے جنت کے دروازے تک مجھے پہنچا دیجیے۔ اللہ پھر یہی فرمائیں گے کہ تو بڑا وعدہ توڑنے والا ہے، اچھا یہ بتا کہ اگر وہاں تک پہنچا دیا گیا تو پھر کوئی سوال تو نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا لا یا ربی، بس یہ آخری سوال ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب جنت کی راحتیں اور جنت کے محلات، جنت کے درخت، اس کے میوے، اس کے پھولوں کی خوشبوئیں اب اس کے پاس آئیں گی، اور جنت میں وہ جھانک جھانک کر دیکھے گا، جنت میں جھانک جھانک کر دیکھے گا، اور دل مچل رہا ہوگا کہ کیسے میں چلا جاؤں۔ پھر وہ بندہ عجیب بات کہے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے ہمارے پروردگار کیا آپ کے بندوں میں میں ہی سب سے بدبخت ہوں؟ پروردگار مجھے اتنا بدبخت نہ بنائیے، میں ہی اتنا بدقسمت ہوں کہ سارے لوگ جنت میں ہیں، ہمیں جنت کے باہر۔ اے پروردگار ہمیں اتنا بدبخت نہ بنائیے، ہمیں آپ جنت میں پہنچا دیجئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو دنیا کی 10 گنی بڑی جنت دے دی جائے۔ یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے، سب سے آخری اور سب سے لوور کلاس جسے کہتے ہیں کہ ٹرین میں ایک اے سی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، پھر ریزرویشن، پھر جنرل ڈبہ جس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل آخری گھٹیا ادنا درجے کا ہے۔ یہ بھائی تنگی ہو رہی، لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ ادھر ہو جاؤ، تھوڑا سا آپ جتنا آ سکتے ہو آ جاؤ قریب، کرسی ادھر کر دو، آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ اس لیے کہ فرش کی دھلائی اب ہو رہی ہے، کام تو ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی میں سمانا ہے، گنجائش نکالو بھائی اپنے ساتھیوں کے لیے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے کیا تو اس بات سے خوش ہے کہ میں تجھ کو
دنیا کی 10 گنی بڑی جنت میں جگہ دے دوں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے سے یہ فرمائیں گے تو اس کو یقین نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں پاؤں بھی ہمارا چلا جائے جنت میں، اب پاؤں پھیلانے کی جگہ مل جائے تو بھی ہمارے لیے بہت ہے۔ اور یہاں اکرم الاکرمین ارحم الراحمین اپنے اس بندے پر کتنی محبت کا معاملہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی 10 گنا بڑی جنت تجھ کو دے دی جائے تو کیا تو خوش ہوگا؟ وہ بندہ کہے گا پروردگار سے اتضحک بی وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار کیا ہم مجبور اور گنہگار کی آپ ہنسی اڑا رہے ہیں، مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں؟ یعنی اللہ کے کرم، اس کی رحمت کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسے یقین نہیں آئے گا، سننے کے بعد وہ سمجھے گا کہ مجھ سے مذاق ہو رہا ہے، ادھر آ جاؤ، یہاں جگہ، ادھر آ جاؤ۔ جب 1 گھنٹے کا بیان ہو جاتا ہے تو آپ لوگ دعا میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ بہرحال تو میں بیان یہ کر رہا تھا، اسے یقین نہیں آئے گا اور وہ یہ کہے گا اتضحک بی وانت ارحم الراحمین، آپ میری ہنسی اڑا رہے ہیں، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ جب بندے کی زبان سے یہ نکلے گا تو اللہ کی رحمت ہنس پڑے گی، اللہ بھی ہنس پڑیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ کو بھی ہنسی آ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کو بھی ایسی ہنسی آئی تھی، تو اللہ کی ہنسی کی وجہ سے میں بھی ہنس پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا کی 10 گنا بڑی جنت دیں گے اور فرمائیں گے کہ اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تمنا مانگ، تمنا کر، کیا چاہتا ہے تو، کیا تمنا ہے؟ بندہ کہے گا کہ پروردگار اب کیا تمنا، میری تو ساری تمنا پوری ہو گئی۔ اور وہ جنت میں جانے کے بعد وہ اتنا خوش ہوگا کہ پوری دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جنت مل گئی۔ وہ کہے گا کہ الحمدللہ الذی اعطانی ما لم یعط احد من العالمین، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں جنت میں اتنی بڑی جگہ دی ہے کہ اتنی بڑی کسی کو نہیں ملی۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں سب سے قسمت والا ہوں کہ جنت میں سب سے بڑی جگہ مجھے ملی، حالانکہ یہ آخری اور ادنا درجے کا جنتی ہے، یہ جنرل کوچ کا پسنجر ہے، اس کے اوپر کے مقامات درجات کا اسے علم ہی نہیں ہے کہ کیسے کیسے میرے بندے جنت کے آرام اور راحت کے اندر موجود ہیں۔ یہ جنت کیسے ملتی ہے؟ میں نے سورہ رحمان کی آیت پڑھی تھی اور سورہ الحاقہ کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو لوگ اللہ کے سامنے کل میدان معاشر میں کھڑے ہونے سے ڈر گئے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ڈر گئے اور گناہ سے توبہ کر لی دنیا میں اور نیک کام کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈبل جنت دی جائے گی۔ ایک جنت سونے کی ہوگی اور ایک جنت چاندی کی ہوگی۔ سونے کی جنت میں ہر چیز سونے کی ہوگی، اور جنت کی چاندی کی جنت میں ہر چیز چاندی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری کن کن نشانیوں کو جھٹلاتا رہے گا، کن کن چیزوں کو؟ پورا رکوع جنت کا بیان ہے، اس کے آگے جتنا بیان ہے جنت کے میوے، جنت کے باغ، جنت کے محلات، جنت کی مسحریاں، جنت کے
پھل پھول جنت کی نہریں، اخیر تک اسی کا بیان چلا گیا، اور اخیر میں اللہ نے فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ بلند مسہریاں ہوں گی، رف رف ہوگا، ایسی مسہری، ایسے گدے، ایسے تکیے، ایسی راحت، ایسا آرام، اور اس پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندے تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاتا رہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ کی ذات بڑی برکت والی اور بڑی عظمت والی ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو جب جنت میں یہ شخص پہنچے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے تو اتنی بڑی جنت ملی ہے کہ اتنی بڑی کسی کو نہ ملی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ بڑے سے بڑی ہی چیز مانگی جاتی ہے۔ اس ارحم الراحمین مالک الملک والملکوت سے مانگو تو اپنے کو مت دیکھ کر مانگو، اس کریم در کے خزانے کو دیکھ کر مانگو۔ سب سے اونچا مقام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا، اس کے بعد درجہ بدرجہ 100 درجے ہیں جنت کے۔